اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ الف ا ب با شا صاد دال دال زال ری داد دادا دارا۔ احمد صاحب آداب۔ یہ ہندوستان ہے ہمارا وطن، محبت کی آنکھوں کا تارا وطن، ہمارا وطن، دل سے پیارا وطن، وہ اس کے درختوں کی تیاریاں، وہ پھل پھول پودے، وہ پھلواریاں، ہمارا وطن، دل سے پیارا وطن۔ کمپیوٹر آج ہمارے معاشرے کی اہم ضرورت ہے، اور بہت ہی کم وقت میں یہ شہروں سے نکل کر گاؤں تک پہنچ چکا ہے۔ ایسے میں لازم ہے کہ لوگ کمپیوٹر کے صحیح اور مثبت استعمال سے واقف ہوں۔ ہمارے ملک میں آبادی کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جن کی مادری زبان اردو ہے، اور جو اردو کے ذریعے کسی چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے جان اور سمجھ سکتے ہیں، لیکن کمپیوٹر سے متعلق زیادہ تر معلومات چونکہ انگریزی میں ہیں، اس لیے اردو داں طبقے کو ان معلومات سے استفادہ کرنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مائکروسافٹ کے ذریعے اردو میں بنایا گیا یہ پروگرام کمپیوٹر سے متعلق بنیادی اور اہم معلومات فراہم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کونسل نے اسے اپنی ویب سائٹ پر لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اردو کونسل کے اس پروگرام سے جڑنے سے پہلے اس میں زبان کی بے شمار خامیاں تھیں، جن کی نشاندہی کونسل نے کی ہے اور ان خامیوں کو دور کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کورس کی تکمیل پر اردو کونسل اور مائکروسافٹ کی جانب سے مشترکہ طور پر ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، جس پر موجود نمبر کے ذریعے اس کے اصلی ہونے کی جانچ دنیا میں کہیں بھی کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، یہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی ویب سائٹ ہے، جس پر آن لائن اردو لرننگ کا ایک پروگرام ہے، جس کے تحت کوئی بھی یوزر پوری دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کر اردو پڑھنا لکھنا سیکھ سکتا ہے۔ تو میں سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اردو کیسے پڑھی جا سکتی ہے، کیسے لکھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ایک ایسی زبان ہے جسے سیکھنا اتنا آسان تو ہے نہیں، اس لیے کہ ایک دن میں نہ زبان بنتی ہے نہ اس کے اسٹرکچرز بنتے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ پروگرام دیکھ کر کہ اس میں بڑے سائنٹیفک طریقے سے اردو سکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے لیے پکچرز کا سہارا لیا گیا ہے، اس کے لیے آڈیو کا سہارا لیا گیا ہے کہ تلفظ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی زبان کو سیکھنے کا، اور خاص طور پر اردو کا جو پورا حسن ہے، جو پوری بنیاد ہے، وہ اس کی جو استھیٹک اردو کی ہے وہ اس کے تلفظ پر ہے۔ تو اس میں آوازوں کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک لفظ کو ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں، کہ جب ہم بولیں گے تو کیا طریقہ ہوگا اس کی نشست کا، اس کی برخاست کا۔ تو یہ ایک بہت پازیٹیو پہلو ہے، اور کوئی بھی یوزر پوری دنیا میں جسٹ ایک لاگ ان اسے کرنا ہے، ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے
اس کے بعد وہ یہاں پہنچ کر وہ فری سیکھ سکتا ہے۔ اکیڈمکس میں دو لیول پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اردو میں کتابیں تیار کراتے ہیں ہم لوگ اور اس کو چھپواتے ہیں، شائع کراتے ہیں، اور دوسرا اردو کے پروموشن کے لیے ہم کچھ کورسز چلا رہے ہیں۔ تو پہلی بات ہم کتابیں تیار کرنے کے سلسلے میں بات کریں گے۔ اس میں ہمارے ویریس پینلز بنے ہوئے ہیں، چونکہ ہم مختلف موضوعات پہ، مختلف سبجیکٹس پہ اردو میں کتابیں تیار کراتے ہیں، تو اس کے ہر سبجیکٹس کے پینل بنے ہوئے ہیں۔ جیسے جب ہم اردو لٹریچر پہ، اردو ادب پہ کتابیں تیار کراتے ہیں، اس کے لیے اردو لٹریچر پینل ہے۔ تو پہلے ہمارے پاس جو پرپوزلس آتے ہیں وہ ہم اردو لٹریچر پینل میں رکھتے ہیں۔ پینل اس کو ایویلویٹ کرتی ہے اور اس پہ یہ فیصلہ لیتی ہے کہ یہ کتاب، اس موضوع پہ کتاب شائع ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے مختلف پینل بنے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے لنگوسٹک پینل ہے، لائف سائنس پینل ہے، سوشل سائنس پینل ہے، یونانی میڈیسن پینل ہے۔ اس طرح مختلف موضوعات پہ پینلس ہیں جو الگ الگ موضوع پہ کتابیں تیار کرانے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس اپلیکیشنز آتے ہیں یا پروپوزل آتا ہے، یا پھر پینل ہماری خود یہ ڈیسیزن لیتی ہے کہ ہم اس موضوع پر کتاب تیار کریں گے، اور اس کے لیے وہ جو آتھر ہوتے ہیں یا ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں ان کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ پھر ان سے ہم سینopsis منگاتے ہیں، فرسٹ فیز میں ان سے خاکہ منگاتے ہیں کہ آپ اس موضوع پر اگر کتاب تیار کر رہے ہیں تو آپ ہمیں ایک خاکہ اس کا بنا کے دیجیے۔ جب وہ خاکہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس پہ ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں۔ پھر جب وہ پازیٹیو ہوتی ہے، یعنی ان کے فیور میں ہوتی ہے، تو اس پہ پھر ہم ان کو فائنل اسائنمنٹ لیٹر دیتے ہیں کہ آپ ہمیں مسودہ جمع کریں۔ اردو کیلیگرافی کا کورس ہے ہمارا، جو مینول ہم ان کو کیلیگرافی سکھاتے ہیں، وہ 2 سال کا ڈپلوما کورس ہے۔ لیکن اب ہم لوگ اس کو کیلیگرافی کے ساتھ گرافک ڈیزائن بھی ہم نے اس میں جوڑا ہے، تاکہ وہ صرف کیلیگرافی تک محدود نہ رہیں، اور جو کیلیگرافی کریں اس کو آرٹ کے ساتھ، فائن آرٹ کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس کو بہتر سے بہتر اپنے پیش کر سکیں۔ سوشل سائنس میں بہت ساری کتابیں آئی ہیں، آزادی کے حوالے سے کتاب آئی ہے، بپن چندرا کی کتاب ابھی ٹرانسلیشن ہو کے میرے خیال سے اب پروڈکشن میں جا چکی ہے، ٹرانسلیشن وہ اس کی ٹرانسلیشن ہو کے آ جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں آئی ہیں جو آزادی کے حوالے سے ہے، اور دوسرے جو ہسٹری آف انڈیا کے حوالے سے کتابیں ہیں۔ ایسے ذاتی اور نون بھی ہمارا سب سے مقبول پروگرام کمپیوٹر کورس کا ہے، جو ہمارا 1 سال کا ڈپلوما چلتا ہے، کیونکہ یہ کورس ہم نے 99 میں شروع کیا تھا، اس وقت جب شروع میں کمپیوٹر لانچ ہوا تھا، اور اس سے پہلے ہم کیلیگرافی کا مینول کرتے تھے، تو کافی اس کے خلاف آواز اٹھی کہ بھائی یہ تو نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، کمپیوٹر کا اردو کے پروموشن سے کیا واسطہ ہے۔ لیکن جب یہ کورس لانچ ہوا اور اس کورس کو کرنے کے بعد جو اس کے پروڈکٹس، جب وہ 3 لینگویج کے ماہر ہو کے جب نکلتے ہیں اور DTP آپریٹر بنتے ہیں، جب ان کو اردو بھی آتی ہے، ان کو انگلش بھی آتی ہے، ان کو ہندی بھی آتی ہے، تو ان کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کورس کو کرنے کے بعد یہ جاب اورینٹیڈ کورس اتنا مقبول ہوا، اس کے تقریباً 1 لاکھ سے اوپر ڈپلوما ہولڈرس ہیں ہمارے، جو اب تک ڈپلوما حاصل کر چکے ہیں، 1.25 لاکھ کے آس پاس۔ ہر سال اس میں 22, 23, 24 ہزار اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتے ہیں، اور ہر سال جو ہمارے پاس نئے سینٹر کھولنے کے لیے اپلیکیشن ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں۔ یہ اتنا مقبول ہے کہ سب کو لگتا ہے کہ اس کورس کو کر کے، ایک تو ہمارے کم خرچ میں فیس کم ہوتی ہے، اتنا اچھا او لیول سے بھی زیادہ بہتر ہم اس کا کورس اسٹرکچر دیتے ہیں، اور 3 لینگویج میں ہم ان کو ملٹی لنگویلٹی بھی سکھاتے ہیں، تو اس لیے بہت مقبول ہے۔ ہمارا جو ایریا ہمارا اردو ہے، تو ہم اردو کو خاص دھیان میں رکھتے ہم کر رہے ہیں۔ اردو وکی سائٹ ایک ہم ڈیولپ کرنے والے ہیں، اس پہ کام چل رہا ہے۔ اردو OCR کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو اردو OCR آ جائے تو اسے ایک بہت بڑا وہ جو ہے بہت بڑی کیا بولتے ہیں اسے اچیومنٹ ہوگا وہ ہمارا، اگر اردو OCR ڈیولپ ہو گیا۔ اس کے لیے لگے ہوئے ہیں، پورے ورلڈ میں اس کے لیے کوشش ہے، لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ جو ہے نا کوئی چیز بن کے نہیں آئی ہے سامنے۔ ووکیشنل کورسز ہیں ہمارے، تو جو ہم ٹریڈیشنل کرافٹ کی بات کریں ہم، تو اس میں بہت سارے ایک ہندوستان میں جو ہے نا ایک بڑی آبادی جو ہے وہ ہینڈی کرافٹ پہ اور جو ہے نا اس طرح کے جو گھریلو صنعتیں ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے، اس پہ ڈپینڈ ہے۔
تو جو ہے اس کے لیے کوئی باقاعدہ فارمل ایجوکیشن ابھی تک اویلیبل نہیں ہے، بس لوگ جو ہے وہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں اور پھر اس کو کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اس کے لیے اور اس میں کوئی نہ ہی جو ہے جدید ٹیکنالوجی ابھی تک اس میں انوالو ہو پائی ہے. تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے کورسز ڈیزائن کر رہے ہیں. مراد آباد میں جیسے کہ مراد آباد پیتل کی صنعت کے لیے مشہور ہے، تو وہاں پہ جو لوگ ہیں جہاں مین پاور ہے وہ ساری جو ہے الٹریٹ ہے، آلموسٹ الٹریٹ ہے. کوئی کچھ لوگ ہیں جو 5ویں تک پڑھے ہوئے ہیں، اور بیچارے کیا ہے ان کا کہ وہ پورے دن محنت کرتے ہیں اور اپنا مال جو کچھ بھی وہ ان کی پروڈکشن ہوتی ہے وہ جا کے اس کو دے دیتے ہیں ہول سیلر کو. تو جو بیچ میں ہول سیلر ہے وہ ساری جو کمائی وہ لے جاتا ہے، کیونکہ ان کو مارکیٹنگ نہیں آتی. تو جو ہمارا کورس ڈیزائن ہو رہا ہے یہ اس طرح سے ڈیزائن کر رہے ہیں کہ ہم اس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو انوالو کر رہے ہیں. اس کورس کے اندر تمام آرٹیشنس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے انٹروڈیوس کرائیں گے. ساتھ میں ساتھ ہم انہیں مارکیٹنگ پروسیس بھی سکھائیں گے، تاکہ جو میڈیٹر جو بیچ میں جو لوگ ان کو ان سے سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ بیچ میں سے اس کو اسکیپ کر سکے. صنعت میں باقاعدہ ان کو آن ہینڈ ایکسپیرینس کرائیں گے. اس کے اندر ہم نے ورک شاپ رکھا ہے، تھیوری رکھی ہے. پہلے جو چیز ہے وہ کچھ اس میں جو جیسے کمبینیشن وہ براس تیار کرتے ہیں، تو براس میں جو کمبینیشن کتنا ہوگا، کس کوالٹی کا، ایک اچھی کوالٹی کا بنانا ہے تو وہ کس طرح سے ہوگا. چمکنے والا براس ہے تو وہ کس طرح سے اس کے کیا ریشیو رہے گی. اور اس کے علاوہ جو اگر اس میں تھوڑا سا اینٹیک اس میں لک میں بنانا ہے تو اس کا کیا پروسیس ہوگا. یہ چیزیں تو ہم تھیوری میں ہم انہیں سمجھاتے ہیں. ساتھ میں اس کے ساتھ اس کے جو ہے نا پریکٹیکل اس کے ہم کرائیں گے. باقاعدہ اس کی جو بھٹیاں ہوتی ہیں جس میں وہ بنتا ہے، براس تیار کرتے ہیں اور جس میں وہ پروڈکٹ کی ڈھلائی کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں ان کو جو ہے آن ہینڈ ایکسپیرینس ہوں گے. وہ ورک شاپ میں اور جو جہاں بڑی صنعتیں لگی ہوئی ہیں ان سے ہم ٹائی اپ کریں گے اس معاملے میں کہ وہ ان کو ٹریننگ دیں اور اس کو پرووائڈ کریں. کشمیر میں ہم 6 مہینے کا سرٹیفکیٹ کورس شروع کرنے والے ہیں. یہ کورس جو ہے خاص طور سے پیپر میشی کو دھیان میں رکھ کے یہ ڈیزائن کیا جا رہا ہے، اور اس کے ہمارے 2 مقصد ہیں. پہلا تو یہ کہ لوگوں کو جو ہے جنہوں نے فارمل ایجوکیشن سے کسی وجہ سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے یا پھر جو پڑھ نہیں پائے ان کو فارمل ایجوکیشن سے جوڑنا ہے. دوسرا ان کو انہی کی صنعت میں، انہی کی فیلڈ میں جو ہے جو ٹیکنالوجی سے جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ ان سے متعارف کرانا ہے، تاکہ وہ جو ہے اپنے پروڈکٹ کو اور اچھے سے اچھا پروڈکٹ اور زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ اپنا دے سکے مارکیٹ میں. ساتھ کے ساتھ ان کو جو ہے مارکیٹنگ کا پروسیس بھی ہم اس میں سکھا رہے ہیں، تاکہ وہ جو ہے اپنا مال ڈائریکٹ مارکیٹ میں سیل کر سکے. جو بیچ میں جو ہول سیلر اور میڈیٹرز ہوتے ہیں ان کا رول کم کیا جا سکے. ہمارے یہاں یہ ایڈیٹوریل سیکشن سے 2 رسالے نکلتے ہیں. پہلا اردو دنیا ہے جو ماہانہ رسالہ ہے، نیم ادبی رسالہ ہے. اس میں ادب، سائنس، ٹیکنالوجی، صحت اور مختلف موضوعات پر مضامین شائع ہوتے ہیں. یہ ماہانہ رسالہ ہے. اس کے علاوہ دوسرا رسالہ ہمارا سیمائی ہے، کوارٹرلی. وہ فکر و تحقیق ہے، وہ خالص علمی، ادبی اور تحقیقی رسالہ ہے. دونوں رسائل کے لیے ہمیں الگ الگ موضوعات کو ترجیح دینی ہوتی ہے. اردو دنیا کے جو ہمارے کالم ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے موضوع کو ہم کس کالم میں رکھ سکتے ہیں. زبان و تعلیم کا موضوع ہے تو ظاہر اس میں زبان اور ادب اور تعلیم کے حوالے سے جو موضوعات ہیں ہماری ترجیح ہوگی کہ ہم پہلے ان کو توجہ دیں. اس کے علاوہ فکر و تحقیق، کیونکہ وہ خالص تحقیقی رسالہ ہے، تو اس میں ہم زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں کہ جو اردو ادب کے تعلق سے تحقیق ہوئی ہے یا اردو شاعری پہ، اردو ادب میں یا اس سے متعلق جو بھی موضوعات ہیں ان میں تحقیقی مضامین کو ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں. جیسے تھیٹر کا موضوع ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ تھیٹر سے جو ریلیٹڈ شخصیت ان سے ہم لکھوائیں. جیسے ہم نے فلم کا خصوصی نمبر نکالا 100 سال جو ہندوستانی سنیما کو ہوئے اس پہ، تو اس پہ ہماری زیادہ ترجیح یہی تھی کہ فلموں سے جڑے ہوئے لوگ جو اسکرپٹ رائٹر ہیں یا فلموں میں لگاتار لکھتے رہے ہیں ان سے ہم نے مضامین لکھوائے. ہم ہر مہینے ایک کور اسٹوری شائع کرتے ہیں، جس پہ کور اسٹوری پہ ہم 5-7 مضامین شائع کرتے ہیں.
اور کور اسٹوری میں بھی ہم ایسے موضوعات کو لیتے ہیں جو اردو زبان اور جو عصری موضوعات ہیں، عصری تقاضے ہیں، عصری مسائل ہیں، ان سے جڑے ہوئے موضوعات کو ہم لیتے ہیں۔ ہمارا ایک کالم ہے اس میں دوسری زبانوں سے، اس میں ہم انگریزی کی، اڑیا کی، ڈوگری، کشمیری، سندھی جو کہانیاں شائع ہوئی ہیں ان کے ہم ترجمے اردو میں شائع کرتے ہیں۔ ملک کے مختلف ریاستوں میں چلائے جا رہے سینٹرز کی تعداد حسب ذیل ہیں۔ جموں اینڈ کشمیر میں 73، پنجاب میں 1، ہماچل پردیش میں 6، اتراکھنڈ میں 8، ہریانہ میں 5، دہلی میں 16، راجستھان میں 8، اتر پردیش میں 104، بہار میں 51، جھارکھنڈ میں 7، ویسٹ بنگال میں 15۔ اس کے علاوہ نارتھ ایسٹ، آسام 16، منی پور 12، میگھالیہ 2، تریپورہ 4، جملہ 34 سینٹر یہاں چلائے جا رہے ہیں۔ اڑیسہ میں 5، چھتیس گڑھ میں 2، مدھیہ پردیش میں 15، گجرات میں 10، مہاراشٹر میں 25، گوا میں 2، آندھرا پردیش میں 13، کرناٹکا میں 13، کیرلا میں 8، تمل ناڈو میں 3، انڈمان اینڈ نکوبار آئلینڈ میں 1۔ حکومت ہند کی جانب سے اردو کے فروغ کے لیے یہ واحد ادارہ ہے اور سب سے بڑا ادارہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بر صغیر میں یہ سب سے بڑا ادارہ ہے۔ حکومت نے واضح طور پر جو ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ کو ان خطوط پہ کام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اردو کے فروغ، اردو کی ترقی اور اردو کی تشہیر، یہ 3 واضح خطوط ہیں جس کی بنیادوں پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اضافی طور پر عربی اور فارسی کی ذمہ داری بھی کونسل کے ذمہ ہی ہے، یعنی اس کے بھی وہی خطوط ہیں کہ ان کے پروموشن کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، اس کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کرنا ہے اور ان کے پروپیگیشن کے حوالے سے بھی کام کرنا ہے کہ ہم حکومت کی طرف سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، تاکہ پروپیگیشن کا مطلب یہ ہے کہ دنیا تو تشہیر کی ہے، آپ اگر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حکومت کے یہ منصوبے ہیں، حکومت کی یہ اسکیمیں ہیں، تو لوگ فائدہ کیسے اٹھائیں گے۔ رہی بات قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی، جو بنیادی طور پر اردو کے حوالے سے ڈیڈیکیٹڈ ہے اور بہت ہی منصوبہ بند طریقے سے اس کونسل کے ذریعے کام ہو رہا ہے۔ ہم روایتی طور پر بھی کام کر رہے ہیں اور جدید تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھ کر کے اس کے حوالے سے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ روایتی طور کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کتابوں کی اشاعت یا ریسرچ کے حوالے سے کوئی اس طرح کے منصوبے یا پروجیکٹس اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو مالی تعاون دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے ہندوستان میں کسی خطے میں، کسی گوشے میں کوئی بھی اردو کا ادیب، اردو کا تخلیق کار، اردو کا فنکار یا اردو کے استاد اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے جڑ کر کے کام کریں تو اس حوالے سے 2-3 ہم ان کو جو ہماری اسکیمیں ہیں، ایک اسکیم گرانٹ ان ایڈ کی ہے۔ گرانٹ ان ایڈ اسکیم کے تحت ہم انہیں ریسرچ کے پروپوزل اور پروجیکٹس پہ مالی تعاون دیتے ہیں، ان سے کام کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کتابوں کو ان ہاؤس پبلیکیشن کے ذریعے ہم کو شائع کرتے ہیں۔ وہ مصنفین جن کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اچھی کتابیں لکھ رہے ہیں، کتاب کہاں سے چھپوائیں، ان کے لیے جزوی مالی تعاون ہم دیتے ہیں ان کی کتابوں پہ۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے کتاب شائع کرا لی، وہ اب اس کے بعد ان کے پاس چینلز نہیں ہیں کہ وہ کتابیں کیسے پہنچ سکتی ہیں، یا تو پھر ایسے مصنفین کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کی کتابیں بلک پرچیز کی اسکیم کے تحت خریدتے ہیں اور خریدنے کے بعد ہندوستان بھر کی لائبریریوں کو فری آف کاسٹ بھجواتے ہیں اور تقریباً 30,000 تک کی کتابیں ہم خریدتے ہیں اور خرید کر کے یہ 30,000 روپے اس مصنف کو پہنچتا ہے، پھر انہیں حوصلہ ملتا ہے کہ ایک کام انہوں نے کیا ہے، دوسرا اور بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اساتذہ جو یونیورسٹیز سے، کالجز سے، اسکول سے جڑے ہوئے ہیں یا انڈیپینڈنٹ رائٹرز ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس گوشے پہ کام ہونا چاہیے، تو وہ کوئی منصوبہ بنا کے بھیجتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا آج تبادلے کی دنیا ہے، لین دین کی دنیا ہے، ترجمے کے ذریعے دیگر علوم و فنون کو ہم اپنی زبان میں منتقل کر سکتے ہیں۔ ہماری زبان کی بہت ساری چیزیں جو بیش قیمت، جو شاہکار ہیں، وہ دوسری زبانوں میں جا رہی ہیں، تو ترجمے کا بھی ہمارے وہاں ایک شعبہ ہے کہ وہ اہم کتابیں دنیا کی کسی بھی زبان میں اگر وہ علوم و فنون سے متعلق ہے تو اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ مثلا ابھی ہم رواں سال میں تقریباً 100 IIT کی کتابوں کو ہم نے ترجمہ کرایا اور وہ اردو میں شائع ہونے جا رہی ہے۔ 43 کتابیں، بکس ایسی ہیں جو آلریڈی ڈیجیٹل لائبریری پہ ہماری اپلوڈ ہونے کے پروسیس میں ہے، کئی کتابیں اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ تو یہ بڑا کام ہے کہ ہم تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اردو رسم خط کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی بڑی زبانوں میں ایک بڑی زبان سچائی ہے، اردو زبان ہے، اردو سمجھنے والے لوگ ہیں، لیکن دوسری طرف ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ اردو تو بولتے ہیں، اردو تو سمجھتے ہیں، لیکن رسم خط نہیں جانتے۔ جب رسم خط نہیں جانتے ہیں تو اس رسم خط کی ترویج کے لیے، رسم خط لوگوں کو کیسے سکھایا جائے، ہم نے کئی پلیٹ فارم بنائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پورے ہندوستان میں بہت بڑی تعداد میں سینٹرز ہیں۔ اب
नए मंसूबे के तहत हमने ये किया कि सिर्फ रस्म ख़त सिखा देना काफ़ी नहीं है। बहुत से लोगों की तरफ से डिमांड्स आई कि क्यों ना इस कोर्स को और मजबूत किया जाए। तो हमने इस 1 साला कोर्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। यानी पहले सर्टिफिकेट कोर्स होगा 1 साल में, दूसरे साल में डिप्लोमा होगा और तीसरे साल में एडवांस डिप्लोमा होगा। यानी वो ग्रेजुएशन के लेवल की पढ़ाई होगी। तो वो खत्ते मुल्क के जहाँ पे स्कूलों में उर्दू तालीम का नज़्म नहीं है, लेकिन अगर लोगों की तरफ से मुतालबा आता है कि हमारे वहाँ कुछ ऐसा नज़्म हो, तो वहाँ हम टीचर की सैलरी देते हैं, किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट उनको भेजते हैं और ये NGOs के ज़रिए, इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए ये काम हम करवाते हैं। बराह रास्त हमने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया है, लेकिन NGO, ट्रस्ट या इदारे जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो हमसे मुतालबा करते हैं, तब ऐसी सूरत में हम एक टीचर, अगर 50 तक स्टूडेंट हैं तो 1 टीचर, उससे ज़्यादा है तो 2 टीचर, 100 से ज़्यादा है तो 3 टीचर, तो टीचर की बजाबत तो सैलरी देते हैं, स्टूडेंट्स की किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट भेजते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप नए दौर में आजकल स्टडी टूल्स जो हैं ये डिजिटल मीडिया हैं, यानी टैबलेट्स हों, लैपटॉप हों, कंप्यूटर हों, इवन स्मार्टफोन्स हों, तो इनमें कैसे हम नई नस्ल तक अगर उर्दू को पहुंचाना चाहते हैं तो इन प्लेटफॉर्म्स पे हमें पहुंचना होगा। और उर्दू की वो किताबें जो लोग हासिल नहीं कर सकते या ख़रीदना चाहते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं कहाँ से मिल सकती हैं, तो डिजिटल लाइब्रेरी में अपलोड कराया है। उर्दू यूनिकोड डेवलप करवा रहे हैं, उर्दू कीबोर्ड डेवलप करवा रहे हैं और हमारी तहज़ीब व तमद्दुन से मुताल्लिक़ जो तारीख़ी और तहज़ीबी और सकाफ़ती सरमाया है उसको उर्दू ज़बान में मुंतकिल कर रहे हैं। एक बड़ा काम इस हवाले से ये भी कर रहे हैं कि हम एक टॉकिंग डिक्शनरी बनवा रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये हर जगह मौजूद होगा। उसको EPUB के ज़रिए हम स्मार्टफोन में भी लेके आएंगे और कंप्यूटर की दुनिया में तो मौजूद ही रहेगा। जितनी किताबें हमने शाये की हैं वो सब के सब अपलोड कर दिया है डिजिटल लाइब्रेरी पे, रिसाइज़ करके अपलोड किया है। कोई भी शख्स अपने कंप्यूटर पे उर्दू की किताबें पढ़ सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसे डाउनलोड भी कर सकता है। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है और मुझे खुशी है कि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया से लोग उसमें आ रहे हैं, उस विंडो पे रजिस्टर्ड हो रहे हैं। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो हमारी लिस्ट में मौजूद नहीं है जहाँ से बच्चे रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं और उर्दू को सीख नहीं रहे हैं। देखिए, हमारा सबसे एम्बिशियस प्लान ये है कि एक तो ये है कि जो काम हम कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इलाके तक पहुँचे, नंबर 1। नंबर 2, हम उसका ख्याल रखते हैं कि देखिए हमारे जितने मराकज़ हैं शहरों में तकरीबन हर तरह की सहूलियात दस्तयाब हैं। हम शहरों को छोड़ करके हम देहातों से शुरू करते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, कस्बात से आते हैं कि वहाँ तक हम पहुँच सकें। और यही वजह है कि HRD मिनिस्ट्री में जो ख़ुद मुख्तार इदारा अगर कोई है, नेशनल काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान, ये ज़मीन पे दिखने को मिल जाता है। कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में आप सफ़र करें। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जदीद तकाज़ों से हम आहंग करते हुए, माजी की विरासत को संभालते हुए मुस्तक़बिल का रास्ता हम तय करें।